دوسرا مناظرہ مسیحی گروہ کے ساتھ۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے مذاکرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے، ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مسیحی گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے قدیم نے اپنے بیٹے حضرت مسیح کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے نیچے آ کر ایک حادث وجود یعنی پیدا ہونے والے کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک حادث اور محدود وجود ہیں، ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد بن گئے، یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت عیسیٰ کا احترام اور شرافت ہے؟ اگر پہلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے، یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حدث بن گیا، تو یہ محال ہے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وہ دونوں ایک بن جائیں، اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود اور حادث چیز ایک لامحدود اور ازلی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بندوں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لائق احترام ہیں، اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برابری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسیحی گروہ نے کہا کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے امتیازات دیے ہیں اور معجزات اور حیرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خدا کا بیٹا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ لوگوں نے سنا کہ اسی قسم کی گفتگو یہودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و منزلت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بالا تر ہیں، انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا استاد یا بھائی ہونا چاہیے۔ عیسائی گروہ کے پاس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا اور نزدیک تھا کہ وہ اس بحث و مباحثے سے خارج ہو جاتے، مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت ابراہیم خلیل کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جی ہاں، سمجھتے ہیں۔ مسیحی گروہ نے کہا، اسی طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے، کیونکہ لغت میں خلیل خلا ذرہ کے وزن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی غریبی اور محتاجی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے اور غیر خدا سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے، لہٰذا خدا نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے والے واقعے کو ملاحظہ کریں کہ جب انہیں منجنیق میں نمرود کے حکم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی دہکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے
اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اس کی مدد میرے لیے کافی ہے، وہ اچھا محافظ ہے۔ لہذا خدا نے اسی وجہ سے ان کو خلیل یعنی خدا کا فقیر اور محتاج بندہ قرار دیا، اور اگر خلیل کے لفظ کو اللہ کے معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا۔ لہذا اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے۔ تو اس طرح کے معنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں بنتے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی آگاہ نہ ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے، لیکن پیدائشی اور اولادی رشتوں میں ایک قسم کا ذاتی پیوند اور رابطہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے کو اپنے سے دور کر دے اور رابطہ توڑ دے تب بھی وہ اس کا بیٹا کہلائے گا اور ان کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خلیل خدا ہیں لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہو، یا اسی طرح کا جواب جو یہود کو دیا گیا ہے کہ مقام کے اعتبار سے نسبتوں کو رکھا جاتا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ موسیٰ بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے یا استاد کے بھائی ہیں، جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجیل نام کی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا مانا جائے، کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے بیٹے ہو۔ دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ شرافت اور احترام کے لحاظ سے ایک خاص احترام رکھتے تھے، لہٰذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا ہے، تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں تناقض رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر انہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ باپ اور بیٹے کی نسبت کو جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں، جو معمول کے مطابق ہے، یعنی خدا مجھے ان کی طرف لے جا رہا ہے۔ آدم اور نوح ہم سب کے باپ ہیں، لہٰذا اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے؟ عیسائی گروہ نے جب اس قسم کا مدلل جواب سنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی بھرپور مہارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ اور بحث کی ہو جیسی بحث آپ نے کی، لہٰذا ہمیں مہلت دیں، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔